السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے جملہ فعلیہ کے کچھ قواعد پڑھے تھے، آج بھی ہم جملہ فعلیہ کے مزید کچھ قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال۔ بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فاعل کبھی مرکب کی صورت میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی مفعول اور کبھی دونوں، یعنی کہ فاعل اور مفعول۔ مثال کے طور پہ حامد کا بھائی خوش ہوا، فرح اخو حامد۔ اب اس میں فرح جو ہے وہ فعل ہے اور اخو حامد جو ہے یہ فاعل ہے، اور فاعل بطور مرکب اضافی کے ہے، یہ پورا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زید نے حامد کے بھائی کو مارا، ضرب زید اخا حامد۔ اس میں ضرب فعل ہے اور زید جو ہے وہ فاعل ہے اور اخا حامد مفعول ہے۔ مفعول جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اخا حامد۔ اور مسجد کے امام نے ایک طویل خطبہ پڑھا، قرأ امام المسجد خطبۃ طویلۃ۔ اس میں امام المسجد مرکب اضافی ہے اور یہ فاعل ہے، خطبۃ طویلۃ جو ہے وہ مرکب توصیفی، یہ مفعول ہے۔ مطلب یہ کہ فاعل اور مفعول دونوں مرکب ہیں۔ اب ہم جملہ فعلیہ میں مرکبات کے استعمال کی چند اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ طلب المعلم طالبا، اس میں طلبہ فعل ہے اور المعلم فاعل ہے اور طالباً جو ہے مفعول ہے۔ اب اگر ہم یہ جملہ بنائیں کہ طلب المعلم الصالح طالبا مجتہدا، تو پھر ہوگا طلبہ جو فعل ہو جائے گا اور المعلم الصالح جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا، یعنی کہ المعلم موصوف اور صالح اس کی صفت، اور طالبا مجتہدا جو ہے وہ ہو جائے گی، وہ بھی مرکب توصیفی ہوگا، موصوف ہوگا طالبا اور مجتہدا جو ہے وہ اس کی صفت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ضرب الطالب الولد، تو ضرب جو ہے فعل، الطالب فاعل اور الولد مفعول۔ اب اس میں ہم مرکبات ایڈ کریں تو ایسے بنے گا، ضرب طالب المدرسۃ ولد الحارۃ۔ اب ضرب جو ہے فعل ہے اور طالب المدرسۃ، اس میں طالب فاعل ہے جس میں کہ طالب جو ہے مضاف اور المدرسۃ مضاف ہے، یعنی کہ یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ ولد مفعول ہے اور ولد الحارۃ مرکب اضافی ہے جس میں ولد مضاف اور الحارۃ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ فاعل و مفعول مفرد اسم ہیں جو مضاف اور موصوف کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ مفعول آ سکتے ہیں، تو یعنی کہ دو مفعول بھی آ سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے میں کیا قاعدہ ہوتا ہے۔ کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو بات پوری کرنے کے لیے دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے افعال المتعدی الی المفعولین کہلاتے ہیں۔ ایسی صورت میں دونوں مفعول حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے زمین کو فرش بنایا، جعل اللہ الارض فراشا، اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، جعل اللہ السماء بناء۔ حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا، حسب حامد محمودا عالما۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں متعلق فعل کیا ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ دیکھیں، زید کرسی پر بیٹھا، جلس زید علی الکرسی، تو اب اس میں جلس فعل ہے اور زید فاعل ہے اور علی الکرسی جو ہے وہ یعنی کہ اس فعل سے متعلق ہے، تو اس لیے اس کو کہیں گے متعلق فعل۔ اور اسی طرح فاطمہ گھر میں داخل ہوئی، تو اس میں دخلت فاطمۃ فی البیت، دخلت جو ہے فعل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور فاطمہ فاعل ہے اور فی البیت جو ہے وہ متعلق فعل ہو گیا۔
ابراہیم مسجد سے گھر کی طرف گیا۔ میں ذہبہ ابراہیم من المسجد الی البیت، ذہبہ جو ہے فعل ہے، ابراہیم فاعل ہے، اور من المسجد جو ہے وہ متعلق فعل ہے، اور الی البیت بھی متعلق فعل ہے۔ پھر اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ اسامہ نے ابراہیم کو کوڑے سے مارا۔ ذہبہ اسامۃ ابراہیم بالصوت، تو ذہبہ جو ہے فعل ہے، اسامۃ فاعل ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ مفعول ہے، اور بالصوت متعلق فعل ہے۔ بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں جنہیں متعلق فعل کہا جاتا ہے۔ لازم ہونے کی صورت میں انہیں فاعل کے بعد اور متعدی فعل ہونے کی صورت میں انہیں مفعول کے بعد لایا جاتا ہے۔ اب ہم جملہ فعلیہ میں فاعل، مفعول اور جار مجرور کے استعمال کی اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ سیقرأ الطالب الجدید درسا سہلا بإذن الاستاذ غدا۔ سیقرأ ان قریب پڑھیں گے، طالب جدید نئے طالب علم، درسا سہلا آسان سبق، بإذن الاستاذ استاد کی اجازت سے، غدا کل کو۔ اب اس سارے جملے کا انالیسس کرتے ہیں۔ سیقرأ جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اور طالب فاعل ہے جو کہ موصوف بھی ہے، اور یہ الجدید کے صفت کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بنا رہا ہے، اور درسن مفعول ہے اور یہ موصوف بھی ہے، اور سہلن صفت ہے، اور یہ درسن کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بنا رہا ہے، اور یہ مفعول بھی ہے۔ بإذن جو ہے وہ مرکب جاری ہے، اور اذن الاستاذ جو ہے مرکب اضافی ہے، جس میں کہ اذن مضاف اور الاستاذ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور غداً حال ہے، اور یہ بإذن الاستاذ غداً یہ پورا مل کے متعلق فعل بن رہا ہے۔ اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں۔ ضرب ولد حامد طفل زینب فی غرفۃ عائشہ بعد صلاۃ المغرب۔ مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو عائشہ کے کمرے میں نماز مغرب کے بعد۔ یہ جملہ اصل میں چھوٹے چھوٹے جملوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس کا گرامیٹیکل انالیسس دیکھتے ہیں۔ ضرب فعل ہے اور اس کا مطلب ہے مارا۔ ولد حامد، حامد کے لڑکے نے، یہ مرکب اضافی ہے، اور اس مرکب اضافی کا مضاف ولد جو ہے وہ فاعل کے طور پر آ رہا ہے، اور طفل زینب مرکب اضافی ہے، اور اس کا مضاف طفلہ مفعول ہے۔ پھر فی غرفۃ عائشہ میں فی غرفۃ جو ہے وہ مرکب جاری ہے، جبکہ غرفۃ عائشہ مرکب اضافی ہے، اور یہ فی غرفۃ عائشہ متعلق فعل ہے، اور بعد صلاۃ المغرب یہ جو ہے یہ بھی متعلق فعل ہے۔ اس میں چونکہ کسی وقت کا تعین ہے یا زمانے کا ذکر ہے تو اس لیے یہ ظرف زمان ہے، اور یہ بھی متعلق فعل ہوا۔ اب دوسرے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم، وہ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ یجعلون فعل ہے جس میں فاعل جمع مذکر کی صورت میں چھپا ہوا ہے۔ اصابعہم جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور یہ مفعول ہے، اور یہ فی اذانہم، اس میں فی اذان جار مجرور ہے، اور آگے اذانہم جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ یہ سارا مل کے متعلق فعل ہو گیا۔ اب اگلی آیت دیکھیں۔ فما ربحت تجارتہم، بس نہیں نفع بخش ہوا ان کا سودا ان کے لیے۔ فما کا مطلب پس نہیں، اور ربحت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور تجارت جو ہے وہ فاعل ہے، اور تجارتہم مرکب اضافی ہے، ہم جو ہے اس میں مفعول ہے۔ یخطف ابصارہم، وہ ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ اب یخطف فعل مضارع ہے جس میں ضمیر کی صورت میں فاعل پوشیدہ ہے، ابصار مفعول ہے، اور ابصارہم جو ہے مرکب اضافی یا متعلق فعل بھی ہو جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ انزلنا جو ہے فعل ہوا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور من المعصرات مرکب جاری اور متعلق فعل، اور ماء مفعول ہے، اور موصوف بھی ہے، آگے سے سجاجن جو ہے اس کی صفت ہے۔
یعنی ماءً سجاجن مرکب توصیفی ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، اور تمہیں ہم نے میٹھا پانی پلایا۔ اس میں وا جو ہے حرف عطف ہے، اسقی فعل ہے، اور نا جو ہے فاعل ہے اس کے ساتھ ضمیر کی صورت میں، اور کم جو ہے مفعول ہے، ماءً فُرَاتًا مرکب توصیفی ہے، اور یہ متعلق فعل ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، اِلیٰ قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک۔ اب فا جو ہے حرف ہے، اور جعلنا فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہو جو ہے مفعول ہے، اور فی قرار مکین متعلق فعل ہے، قرار مکین مرکب توصیفی ہے۔ اب الیٰ حرف جار ہو گیا، اور قدر معلوم یہ مرکب توصیفی، اور الیٰ کے ساتھ لگ کے یہ مرکب جاری بن گیا، اور یہ جملہ فعلیہ کے لیے متعلق فعل بن گیا۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ یہاں پہ اما جو ہے حروف استفہامیہ میں سے ہے، اور یتساءلون وہ سوال کر رہے ہیں، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل چھپا ہوا ہے جمع مذکر غائب کی صورت میں، اور عن النبأ العظیم یہ مرکب توصیفی ہے، اور عن جو ہے یہ حرف جار ہے، اور یہ مرکب جاری بن گیا، اور یہ متعلق فعل ہو گیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں۔ اب وا کا مطلب اور، اذا جو ہے وہ حروف شرط میں سے ہے، اور خلو جو ہے فعل ہے، الی شیاطین مرکب جاری ہے، اور شیاطینہم جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، یہ متعلق فعل ہو گیا۔ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ اس میں وا جو ہے حرف عطف ہے، اور لو جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور شاء اللہ، شاء فعل ہے، اور اللہ فاعل۔ یہاں تک ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے آگے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یہ اس جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہے۔ لَذَهَبَ کا لام جو ہے وہ تحقیق کے لیے ہے، ذَهَبَ فعل ہو گیا، اور بِسَمْعِهِمْ میں بِسَمْعِ مرکب جاری، اور سَمْعِهِمْ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور یہ متعلق فعل ہیں سب۔ اگلے جملے میں دیکھتے ہیں، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ ذَهَبَ جو ہے وہ فعل ہے، اور اللہ فاعل ہے، بِنُورِهِمْ یہ متعلق فعل ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس کے جیسی۔ فا جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور آتو جو ہے وہ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے یہ، بِصُورَةٍ جو مرکب جاری ہے، یہ متعلق فعل ہو گیا۔ من مثل مرکب جاری ہے، اور مثل ہی جو ہے مرکب اضافی ہے، تو یہ سب مل کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے اس سے پہلے حرف استفہام لگا دیتے ہیں۔ حرف استفہام میں آپ کو میں نے پہلے بتائے تھے کہ کون کون سے ہیں، جیسا سوال ہو اس کی مناسبت سے حرف استفہام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں چند مثالیں دوں گی۔ ایک اگر ہم جملہ لیں، تو نے دروازہ کھولا، تو اس کے عربی میں ترجمہ ہوگا فتحت الباب۔ تو اس کا اگر ہم نے سوالیہ بنانا ہو تو ہم کہیں گے کیا تو نے دروازہ کھولا؟ تو اس کے لیے ہم عربی میں کہیں گے فتحت الباب، اور اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ تو نے زید کو مارا، ضربت زیدن، تو اس کا ہم اگر سوالیہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے تو نے زید کو کیوں مارا؟ تو لما ضربت زیدن، یعنی ہم جملہ فعلیہ کے شروع میں حرف استفہامیہ جو ہے نا وہ لگا دیں گے۔ اب اسی پیٹرن پہ ہم جملہ فعلیہ کو منفی بنائیں گے۔ تو منفی بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں، نہیں میں نے دروازہ نہیں کھولا، لا ما فتحت الباب۔ تو پھر جب اگر ہم نے کہیں میں نے زید کو نہیں مارا، ما ضربت زیدن، اور زید خوش نہیں ہوا، ما فرح زیدن۔ اس کا بھی سمپل سا ہی رول ہے، فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں، جس سے نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ تو فعل ماضی میں حرف قد داخل ہونے سے یا تو اس میں تاکید اور فی الواقع ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے یا ماضی قریب کے معنی پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ قد اگر لگائیں تو اس سے دو معنی پیدا ہوتے ہیں، یا تو تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے یا پھر واقعی جیسے وہ کام ہوا ہے تو یہ مفہوم آتا ہے، یا پھر ماضی قریب آتا ہے، جیسے قد علم کل اناس مشربہم، جس کا ترجمہ ہے بے شک جان لیا ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو، اور قد حبط عملہ، بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا۔ کبھی مزید تاکید کے لیے قد پر لام تاکید کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین حالت میں۔ لقد نصرکم اللہ ببدر، یقیناً اللہ نے مدد کی تمہاری بدر کے دن۔ لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، بے شک ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں۔ اب ہم اس کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ لڑکا ڈر گیا، قد فرق الولد، ہم نے دودھ پی لیا ہے۔ قد شربنا اللبن، سورج طلوع ہو چکا ہے۔ قد طلعت الشمس، زید امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ قد نجح زید فی الامتحان، مسلمان مؤنث نے مصیبت پر صبر کر لیا ہے۔ قد صبرت المسلمۃ علی المصیبۃ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔